علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ جانیں گے کہ ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں۔ آئیے جانتے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب سے، کیا ہمیں عید میلاد النبی منانا چاہیے یا نہیں۔ آئیے سنتے ہیں مفتی صاحب نے کیا کہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو لوگ الگ الگ مسلک کے آپس میں جھگڑ رہے تھے کسی مسئلے پر۔ میں نکل کے جا رہا تھا، ان دونوں نے مجھے آواز لگائی کہ مفتی صاحب ذرا یہ مسئلہ بتا دیں، ہم لوگوں کا اس بات پر بحث ہو رہی ہے، تو آپ بتائیں کہ کس کا مسلک صحیح ہے۔ تو میں نے ان میں سے ایک سے پوچھا کہ ذرا مجھے تم پہلا کلمہ سناؤ، تو انہوں نے پہلا کلمہ سنایا، بہت ساری غلطیاں تھیں، الا اللہ محمدر، ہے نا۔ دوسرے سے میں نے یہ پوچھا کہ تم مجھے ذرا نماز کے فرض بتاؤ، نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، وہ خاموش۔ ان دونوں سے میں نے کہا کہ بھائی یہ چیزیں ضروری ہیں یار، آپ کو نماز کے فرض پتہ نہیں ہوں گے، آپ نماز ادا کیسے کرو گے؟ پہلا کلمہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، باقی کی چیزیں آپ کو کیسے پتہ ہوں گی؟ تو جو ضروری چیزیں ہیں ان کو آپ لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے، اور جو بالکل ضروری نہیں ہے ان کو آپ لوگوں نے پکڑ رکھا ہے۔ اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، 12 ربیع الاول پر میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اب آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں مسلمانوں کے۔ ارے بھائی تم نہیں منا رہے مت مناؤ، جو منا رہا ہے منانے والا اپنے آپ کو دیکھے، لیکن ہر آدمی دوسرے کو دیکھ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھ رہا۔ اب آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے تو صاحب وہ جھگڑا چل رہا تھا کہ ایک کہہ رہا تھا نہیں منانا چاہیے، دوسرا کہہ رہا تھا منانا چاہیے۔ تو میں نے اس سے کہا، منانے والے سے میں نے کہا یار تم منا رہے ہو ٹھیک ہے مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ بتاؤ آج تم نے ظہر کی نماز پڑھی؟ خاموش بیٹھا ہوا ہے، نہیں پڑھی۔ میں نے کہا تم آج عصر کی نماز پڑھو گے؟ تو بولا پڑھوں گا انشاءاللہ۔ تو میں نے کہا پڑھتے تو نہیں ہو نا، کیوں نہیں پڑھتے 5 وقت کی نمازیں؟ اور جو یہ کہہ رہا تھا کہ عید میلاد النبی نہیں منانا چاہیے، اس سے میں نے کہا بھائی تم کتنی سنتوں پر عمل کر رہے ہو؟ میں نے کہا اپنی لائف دیکھو نا یار، کیوں دوسروں کی لائف دیکھنے میں لگے ہوئے ہو؟ تم نہیں مناتے مت مناؤ، جو منا رہا ہے اس کو یہ چاہیے وہ اپنی لائف دیکھے، ہر آدمی اپنی لائف دیکھے، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کی لائف دیکھنے میں لگا ہوا ہے۔ اپنا جو مسلک ہے وہ مسلک والا دوسرے کے مسلک والے کو دیکھنے پہ لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ جو منانے والے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم عید میلاد النبی منانے کی تیاریاں کر رہے ہو، فجر کی نماز پتہ نہیں، ظہر کی پتہ نہیں، عصر کی پتہ نہیں، مغرب کی پتہ نہیں، عشاء کی پتہ نہیں، کوئی نماز آپ کو نہیں پتہ، اور جلوس میں آپ شرکت کر رہے ہو، آپ جلوس نکال رہے ہو، اور جلوس آپ کا ایسا ہے کہ ڈی جے ساؤنڈ کی نعتیں بج رہی ہیں، سڑکیں آپ نے جام کر رکھی ہیں، کتنی ساری چیزیں اوپر سے نیچے تک سنت کے خلاف ہیں، اس کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ منانے والے بالکل غلط ہیں، وہ اگر اپنی لائف خود دیکھ لے تو وہ ایک سنت پر عمل نہیں کر رہا۔ آج مسلمانوں کو پہلا کلمہ یاد نہیں ہے، نماز کے فرض پتہ نہیں ہے، غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے وہ پتہ نہیں ہے، وضو کے فرائض پتہ نہیں ہے، دین کی جو موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ پتہ نہیں ہے۔ میں نے کئی بار یہ تجربہ کیا ہے کہ جب میں گشت پر نکلا ہوں اور لوگوں سے میں نے پہلا کلمہ سنا ہے، تو پہلا کلمہ تک لوگوں کا ٹھیک نہیں ہے۔ لوگوں کو غسل کے فرض پتہ نہیں ہے، غسل کب واجب ہو جاتا ہے، کب غسل فرض ہو جاتا ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور جھگڑا کس پہ چل رہا ہے؟ عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ جو منانے والا ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو غلط سمجھ رہا ہے۔ اب کیوں غلط سمجھ رہا ہے؟ کہ بھائی یہ میری چیز کو فالو نہیں کر رہا ہے۔ اور جو نہیں مناتا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنے منانے والے ہیں سب غلط ہیں۔ آج کل مسئلہ وہی ہے کہ ہر آدمی دوسرے کو غلط سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب نعت بجا رہا تھا ایک آدمی، بڑی الماریاں، بڑا ساؤنڈ لگا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری نعتیں بجا رہا تھا وہ، کیونکہ اس کو ربیع الاول میں جلوس نکالنا ہے، 12 ربیع الاول کو۔ میں نے پوچھا بھائی یہ جو لائٹ تم نے لگا رکھی ہے کہاں کی لگا رکھی ہے؟ چوری کی لائٹ سے تم حضور کی محبت میں نعتیں بجا رہے ہو؟ کیا یہ اللہ کے نبی کی تعلیم پر عمل ہو رہا ہے؟ خاموش ہو گیا۔ تو دقت آج کل یہی ہے کہ ہم جو ہے نا سامنے والا اسے دیکھ رہے ہیں، سامنے مسلک والا کون سا ہے، اگر ہمارے مسلک کا ہے تو کتنی بڑا مجرم ہو وہ جنتی ہے، اور دوسرے مسلک کا چاہے جتنا بڑا سنت پر عمل کرنے والا ہو،
چونکہ وہ ہمارے مسلک کا نہیں ہے، وہ مجرم ہے، جہنمی ہے۔ دقت یہ ہے آج لڑائیاں ہیں، فرقوں کی لڑائیاں، مسلمانوں کے بیچ لڑائیاں ہیں۔ اہل حدیث کہہ رہا ہے کہ دیوبندی غلط، دیوبندی کہہ رہا ہے بریلوی غلط، بریلوی کہہ رہا ہے دیوبندی غلط، سب ایک دوسرے کو غلط بتا رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں۔ اپنے آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میں نبی کی سنت پر کتنا عمل کر رہا ہوں۔ نبی کی سنتیں سب کے لیے سیم ہیں، ان سنتوں پر ہم کتنا عمل کر رہے ہیں۔ آخرت میں یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کیا، مسلکوں پر کتنا عمل کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ جلوس نکالا کہ نہیں نکالا یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ نبی کی سنتوں پر کتنا عمل کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، دوسروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو۔ آپ اگر کوئی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، اپنے آپ کو دیکھو۔ دوسروں کو جب تک آپ دیکھتے رہو گے تب تک آپ کو سب اسلام مخالف، غلط مسلمان، جہنمی، کافر، سب آپ کو یہی نظر آئیں گے۔ جس دن ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں گے اس وقت ہمیں سب ٹھیک لگے گا۔ مسئلہ یہی ہے کہ جو منانے والا ہے وہ نہ منانے والوں کو سب ایک سے لے کے جتنے ہیں سب کو جہنمی سمجھ رہا ہے، اور جو نہیں منانے والا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنے منانے والے ہیں سب جہنمی ہیں، سب غلط ہیں، سب بدعتی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اپنا عمل دیکھنا چاہیے کہ میری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے کہ نہیں گزر رہی ہے تو اللہ تیرا شکر ہے، اور اس کو سنت سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ ہمیں اپنی قبر میں جانا ہے، ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ مجھے امید ہے یہ میری چند گزارشات آپ کو سمجھ آئی ہوں گی۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ ہمیں اپنے عمل کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارا عمل کیسا ہے، کہ ہماری زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں۔ مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریے گا، دوسروں تک پہنچائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔